الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ ہمیں دکھا دیجیے سیدھا راستہ۔ ایاک نعبد فعل ہے اور اس کے اندر نحن ضمیر پوشیدہ ہے جو اس کا فاعل ہے، اور ایاک مفعول ہے۔ عام طور پر قاعدہ تو یہی ہوتا ہے کہ فعل مفعول پر مقدم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر مفعول کو فعل پر مقدم کیا تخصیص کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ ایاک، یہ دونوں ضمیریں ہیں جو کہ ضمیر مفعول سے مرکب ہیں، اور ایاک کلمہ فقط تلفظ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، اور ایاک کو دو بار لانے سے مقصود دو جملوں کے مفہوم کی اہمیت کو ذہن نشین کرانا ہے۔ اس آیت کے اندر دو جملے ہیں۔ پہلا جملہ ایاک نعبد، اس میں بندگی اور عبادت کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ مخصوص کر دیا گیا ہے، گویا کہ بندگان خدا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کسے کہتے ہیں کہ کسی کی انتہائی درجہ تعظیم کے لیے دل و جان سے انتہائی اور غایت درجے کی تعظیم، غایت درجے کی عاجزی اختیار کرنے کا نام عبادت ہے، اور دین کی اصطلاح میں شارع علیہ السلام کی فرما برداری کو عبادت کہتے ہیں، قولاً بھی، عملاً بھی، فعلاً بھی، اوامر میں بھی، نواہی میں بھی۔ اگر جب کوئی کام شریعت مطہرہ کے حکم کے بغیر کیا جائے، اگرچہ وہ نماز ہی کی شکل میں کیوں نہ ہو، تو وہ عبادت نہیں کہلاتا بلکہ وہ الٹا گناہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ نماز اگر مکروہ اوقات میں پڑھی جائے یا ایسی زمین میں پڑھی جائے جو غصب کی گئی ہو، تو وہ نماز عبادت نہیں ہے بلکہ الٹا گناہ ہے۔ بارگاہ خداوندی میں بندہ کی طرف سے اپنی عبودیت اور غلامی کے سلسلے کے تعارف میں دوسرا جملہ ایاک نستعین فرمایا۔ اب یہاں پر ایاک کی مراد جو ہے اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اب ایاک نستعین کا معنی یہ ہوا کہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، آپ کے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ گویا کہ جب بندہ ایاک نستعین کہتا ہے تو اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ میری حیثیت جو ہے وہ ایک عاجز اور ایک غلام جیسی ہے، کہ میرا سب کچھ میرے آقا کے لیے ہے، میرا سر اطاعت ہر وقت میرے آقا کے لیے چھوٹتا ہے، اور میری عبادت کا کل ثمرہ جو ہے میری کوشش اور محنت کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی توفیق اور مدد کا صدقہ ہے۔ الغرض جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ اپنے مالک، خالق، رازق اور اپنے مربی کو یہ خطاب کر کے کہتا ہے کہ ہم نے تیری ذات و صفات کو جانا، پھر ہم نے تیری عبادت کی۔ اب گویا کہ ہماری ساری کی ساری عبادت تیرے لیے ہے، ہمارے سجدے تیرے لیے ہے، ہماری تحمید، تسبیح، تقدیس اور تمجید تیرے ہی لیے ہے، اور ہمارے سب کچھ تیرے لیے ہے۔ ہمارے زکوٰۃ، صدقات، خیرات ہم صرف تیرے لیے کرتے ہیں، ہماری عبادت صرف تیرے لیے ہے، تیرے سوا ہم کسی کو شریک نہیں کرتے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہے عبادت کا سرچشمہ ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پورے دین اور کامل اطاعت کا حاصل جو ہے یہ دو چیزوں ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے۔ اور ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت ہی اپنے وقت کے بزرگ بھی تھے، ولی بھی تھے۔ ایک دن مغرب کی نماز میں امامت کروا رہے تھے، تو نماز کے دوران جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچے تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو لوگوں نے سوال کیا کہ اے شیخ آپ کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچا تو میرے دل میں خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں میں اس جملے میں اللہ رب العزت کے سامنے جھوٹا تو نہیں ہوں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بندے کو ہر وقت اللہ اپنے دل میں یہ خیال اور شرمندگی کا اظہار کرنا چاہیے کہیں کہ ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتے وقت ہم اس جملے میں جھوٹے تو نہیں ہیں۔ آگے فرمایا اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت کسے کہتے ہیں؟ ہدایت کہتے ہیں کہ کسی کو مہربانی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ اب ہدایت کے مختلف درجات اور قسمیں ہیں۔
پہلا قسم اور پہلا درجہ یہ ہے کہ کوئی بات کسی کے دل میں ڈال دی جائے یا کسی کی فطرت میں ڈال دی جائے، اور یہ ہدایت کا درجہ جو ہے تمام مخلوقات کو شامل ہے۔ دوسری ہدایت کا کیا ہے؟ دوسری ہدایت کی قسم یا درجہ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے جو انسان اور جنات کے ساتھ خاص ہے، جن کو جوہر عقل عطا فرمایا گیا ہے، اور یہ ہدایت جو ہے یہ انبیاء، علماء، اولیاء کے ذریعے تمام مخلوقات کو دی جاتی ہے۔ تیسری نمبر کا درجہ اور ہدایت جو ہے وہ یہ ہے، وہ متقین اور مومنین کے ساتھ خاص ہے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ خاص ہے، لیکن یہ اللہ رب العزت اپنی طرف سے کسی کو فائز کر دیتے ہیں، کسی کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اس کا دوسرا نام توفیق الہی ہے۔ اب ہم نے جو کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط مستقیم جو ہم نے کہا وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے کیا؟ صراط مستقیم کس سے کہتے ہیں؟ صراط کہتے ہیں راستے کو، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ صراط اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر 5 چیزیں پائی ہیں۔ پہلی چیز کہ صراط وہ ہے جو وسیع اور کشادہ ہو، دوسرا یہ ہے کہ وہ منزل کے قریب ترین ہو، تیسرا یہ ہے کہ مستقیم یعنی سیدھا ہو، چوتھا یہ ہے کہ وہ منزل مقصود تک پہنچانے والا ہو، پانچواں یہ ہے کہ مستقیم یعنی اس راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہ ہو۔ اب یہاں پر صراط مستقیم سے مراد دین حق ہے، یعنی صراط مستقیم سے مراد دین حق یعنی سیدھا راستہ ہے، دین حق کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ تو اس لیے فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ایک ایسی دعا ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو تعلیم فرمائی ہے، مخلوقات میں سے اور انسانوں میں سے کوئی بھی اس سے بے نیاز نہیں ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں ہدایت کا سیدھا راستہ عطا فرمائے اور ہمارے سینوں کو اپنے معنی و مطالعہ، اپنے قرآن کے معنی و مطالعہ کے لیے کھول دے۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور پڑھنے کی اور آگے اس کو پڑھانے کی، لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔